سب سے بہتر مرید، سالک اور بیعت والا وہ ہے جو اپنے اندر سنتوں کو دیکھے نہیں ہے شرمندگی اختیار کرے اور اپنے آپ کو جذبہ دی کہ میں انشاءاللہ آگے چلوں گا۔ آپ کے ایک پیر بھائی یہاں آئے، ابھی بھی بیٹھے ہیں میرے خیال۔ آپ حضرت بھی ناراض نہ ہو، میں آپ کو سمجھانے کے لیے، اس نے گول کپڑے پہنے تھے۔ گول کپڑے ہم اس کو حرام نہیں کہتے، سمجھو مسئلہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم 100% اللہ والوں کی طرح ہے۔ جیسے میں نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا میں اسی طرح ہوں، انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا بالکل اسی طرح، انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا تھا۔ آپ یہ سارے نام دیکھ لو، آخر میں ابو بکر نے جیسے حضور کو دیکھا تھا اسی طرح، سمجھ رہے؟ تو میں اس نے گول کپڑے پہنے تھے، میں نے کہا آپ مجھ سے بیعت ہے گول کپڑے پہن کے نہ آئے، کپڑے چورس آئندہ کے لیے بنائے، بزرگوں کی جو کپڑے ہیں اس طرح۔ پھر مجھے خیال آیا یہ ظالم پھر آئندہ ایسے نہ آئے، تو میں نے اسے کہا اللہ کے لیے آپ پتلون پہن کے آؤ لیکن ضرور آؤ، گول کپڑے کو چھوڑ دو، آپ پتلون پہن کے آؤ لیکن آؤ ضرور۔ مجھے اور آپ کو ماحول کی ضرورت ہے، صحبت رہیں گے انشاءاللہ صحبت۔ میں خود تو ماحول کا محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ اگر مجھے آپ 1 ہفتہ 2 ہفتہ یہ سبزی منڈی میں سبزی بیچنے والوں کے پاس بٹھائے، وہ روحانیت ختم ہوتی رہے گی، مجھ پہ ان کا رنگ چڑھتا رہے گا، پھر میں بھی چاہوں گا اپنے لیے کوئی کوٹی کھول دوں، کوئی بولی شروع کر لوں، اتنے پیسے مل رہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ والوں کی صحبت میں، دینداروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح ہے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ اس بات سے مجھے یاد آ گیا، وہ آدمی سمجھے جس کو سنت پہ چلنے میں عار اور شرم محسوس ہوتی ہے، وہ یہ سمجھے کہ ابھی تک مجھے ذکر کا نور ملا۔ ہاں یہ یاد رکھ، وہ آدمی پکی بات اپنے دل میں بٹھا دے کہ مجھے اللہ کے ذکر کا نور ابھی تک نہیں ملا، کہ میں صاحب کی طرح تو بننا چاہتا ہوں، افسر کی طرح اور میر معتبر کی طرح، لیکن نبی کی طرح بننے میں شرم آتی ہے، یہ سمجھے کہ مجھے نور نہیں ملا ہے۔ آسان ترمامی